بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آہ جاہل آدمی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ ہمیشہ کی طرح ارسلان شاہ پر چلائی، پر وہ بھول گئی تھی پہلے تو وہ صرف کزن تھا، پر اب شوہر بن چکا تھا۔ میں آج تک چاہ کر بھی تمہیں اپنی جہالت نہیں دکھا سکا، پر اب ضرور دکھاؤں گا، تاکہ تم مجھے جاہل بولنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ سرخ نظروں سے اسے گھورتے اس نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، ارسلان اسے کمر سے تھامتا اپنے بے انتہا قریب لے آیا۔ اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں شور مچا کر سب کو جمع کر لوں گی، وہ خوف چھپاتی ہوئی بولی۔ اس کی دھمکی سے ارسلان کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی، اور وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر پورے حق سے شفق شاہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر اللہ سے شکوہ کرنا تھی۔ جسم بے بسی کے باعث لرز رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں زور سے بند کیے انہیں بیڈ کے گدے پر ٹکائے، وہ لب بھیچے اپنے غصے پر کنٹرول کر رہی تھی، جو ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑتی تھی۔ آج اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ خود نہیں کر پائی تھی، اور اس پر مرضی مسلط کر دی گئی تھی۔ ایک ناگوار شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑا، اور وہ بھی پوری زندگی کے لیے۔ اس کا دل کیا وہ زور زور سے چیخے اور چلائے اور اپنے اندر کی بھڑاس نکالے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی زور زور سے اپنے ہاتھوں پر مارنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی جھلکنے لگی۔ اسے اس وقت اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی، جو خود کو ایک مضبوط رشتے میں جوڑ آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے شفق کا نکاح اس کی کزن ارسلان شاہ سے ہو گیا تھا، جو کہ اس کے دادا جان نے زبردستی کروایا تھا۔ شفق شاہ اس نکاح کے لیے کسی صورت نہیں مانتی اگر اس کے دادا بیمار نہ ہوتے۔ دادا جان نے اپنی بیماری کا فائدہ اٹھایا اور شفق کو بلیک میل کرتے اس نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی، اور اب کچھ گھنٹے پہلے شفق شاہ اور ارسلان شاہ کا نکاح ہوا۔ وہ تب سے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ شفق نہ جانے کب تک اس طرح بیٹھی رہتی۔ جب کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو شفق نے چونکتے ہوئے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سامنے اپنے ناپسندیدہ انسان یعنی ارسلان شاہ کو دیکھتے ہی اس کے تو بگڑے تیور مزید بگڑ گئے۔ اس کی نگاہوں میں غصہ اور نفرت کے تاثرات بیک وقت ابھرے، اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسلان شاہ، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ شفق اسے دیکھتے ہی بھڑکی، جس پر ارسلان اس کے لہجے میں بدتمیزی محسوس کرتے لب بھیج کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کی عزت نہ کرنا خود پر فرض سمجھتی تھی، لیکن اب اسے ارسلان کی عزت کرنا پڑتی تھی، کیونکہ اب اس کا رشتہ بدل چکا تھا اور وہ اس کے نکاح میں تھی۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے، تو بس رشتہ بدلا تو میں نے سوچا اسی رشتے کے حساب سے اب تم سے مل لیتا ہوں۔ کیا پتا تم میں کوئی سدھار آ گیا ہو، لیکن تم تو کافی ڈھیٹ ہڈی ہو۔ کوئی بات نہیں، میں آہستہ آہستہ تمہیں سب سکھا دوں گا۔ ارسلان شاہ اپنے سفید کرتے کے بازو فولڈ کرتے ہوئے شفق کی طرف بڑھا۔ میں جیسی ہوں ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ پر اپنا کوئی دقیانوسی حکم چلاؤ گے، شفق چلائی، جس پر ارسلان کے چہرے پر غصہ آنے لگا۔ مجھے عورتوں کا اس طرح چیخنا چلانا پسند نہیں۔ اگر آرام سے بات کر رہا ہوں تو تم بھی آرام سے بات کرو، سمجھی؟ ارسلان شاہ کا لہجہ تھوڑا تیز ہوا۔ شفق اس کی نرمی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مجھے تمہاری پسند سے کوئی لینا دینا نہیں، میں ایسے ہی بولوں گی۔ تمہیں نہیں پسند تو جاؤ یہاں سے۔ شفق اپنی ضد پر ڈٹی کھڑی تھی۔ نہیں جاؤں گا، کیا کر لو گی؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، تمہیں میں اپنی پسند کے مطابق ڈھال ہی لوں گا، بے فکر رہو۔ ارسلان اس کے مقابل جا رکا۔ دونوں کے درمیان بس ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ضد لیے دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اگر آپ اس کمرے میں سے نہیں جائیں گے تو میں چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے آپ کی موجودگی اور آپ کی باتیں بالکل پسند نہیں۔ شفق ایک قسم کے ارسلان شاہ کی ذات کی نفی کر رہی تھی۔ اپنی ذات کی نفی ہوتے دیکھنا ارسلان کو ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور عنایت سے بھرپور مرد تھا۔ شفق کا اس طرح بولنا اسے عجیب سی ضد دلوا رہا تھا۔ شفق نے ارسلان شاہ کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن ایسا کچھ نہیں کر پائی، کیونکہ ارسلان کا ہاتھ
شفق کی کلائی پر تھا۔ ارسلان شاہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے دوبارہ سے اپنے مقابل لے آیا۔ اب دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ شفق پورا منہ کھولے ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اپنے حواس قابو میں لاتے ہوئے وہ پھر سے چلائی، ارسلان شاہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ چھڑوانے کے لیے مزاحمت کی تو ارسلان شاہ کی گرفت مضبوط ہوئی، جس کی وجہ سے شفق جو اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی اس کا ہاتھ خود اس کی بدولت مڑ گیا۔ آ جاہل آدمی چھوڑو میرا ہاتھ، شفق ایسے چلائی جیسے وہ پہلے ارسلان شاہ پر چلاتی تھی، مگر اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ یہ ارسلان شاہ اب صرف اس کا کزن نہیں بلکہ اس کا شوہر بن چکا ہے۔ میں آج تک بھی چاہ کر تمہیں اپنی جہالت نہیں دکھا سکا، لیکن اب دکھاؤں گا۔ تم نے آئندہ مجھے جاہل بولا تو 100 بار سوچو گی۔ وہ سوکھ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے ارسلان شاہ کا لہجہ بھاری ہو گیا۔ ارسلان شاہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور دوبارہ سے شفق کی طرف آیا، جو اس کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے ہوئے دور کچھ سہمی سی کھڑی تھی۔ شفق کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ارسلان نے اس کی کمر میں بازو حائل کر دیے اور اسے اپنے بے انتہا قریب کر چکا تھا۔ دیکھو دیکھو، اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں چیختے ہوئے سب کو جمع کر لوں گی، شفق شاہ نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر ارسلان شاہ گہرا مسکرایا، اور پھر جیسے ہی شفق شاہ نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو ارسلان شاہ پورے حق سے اس کی طرف جھکتا، اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی دبا گیا تھا۔ شفق شاہ کا وجود کچھ پل کے لیے جامد پڑا، کسی مرد کا پہلا لمس تھا جسے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ ارسلان شاہ نرمی سے اسے چھوتے اس کے 14 طبق روشن کر رہا تھا، لیکن جلد ہی شفق ہوش میں آ گئی، بے انتہا مزاحمت کرتی خود کو ارسلان کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ ارسلان شاہ اپنی مکمل من مانی کرتے اس کی حالت بگاڑتے پیچھے ہوا، لیکن اس کی کمر میں حائل بازو اب بھی برقرار تھا۔ شفق شاہ نے گہرا سانس بھرتے ارسلان شاہ کو گھورنا چاہا، لیکن اس کی نظروں میں عجیب سی خماری دیکھتے اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، شفق کی آواز لرزتی رہی تھی۔ کیوں؟ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ تو چھوٹا سا ٹریلر تھا۔ اب آئندہ زبان چلانے سے پہلے یہ لازمی یاد کر لینا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور جتنی جلدی اس رشتے کو قبول کر لو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ ارسلان شاہ نے بچوں کی طرح اس کی گال تھپتھپائے اور اسے تنبیہ کی، جس پر شفق شاہ بغیر توجہ دیے اس کی گرفت ڈھیلی ہونے پر دور ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی، ارسلان نے ایک نظر اس پر ڈالی، دروازے کی طرف پلٹا۔ باہر شفق کی بہن افق موجود تھی۔ سوری بھائی، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ یہاں ہیں، میں چلی جاتی ہوں، تھوڑی دیر میں آؤں گی، افق شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، میں بس جا رہا ہوں۔ ارسلان نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا۔ افق چہرے پر شرارتی پن لیے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کی بہن لال ببو کا چہرہ لیے دروازے کی طرف گھور رہی تھی۔ واہ، نکاح ہوتے ہی ملاقاتیں، ارسلان بھائی تو چھپے رستم نکلے۔ افق نے شفق کو چھیڑا تو آگے سے اس نے آگ گلنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی زبان بند رکھو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، شفق آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ افق نے اپنی بڑی بہن کی بات پر منہ کے زاویے بگاڑے، جو ابھی بھی کڑوی کریلی بنی ہوئی تھی۔ کڑوی کریلی کا لقب افق نے اپنی بڑی بہن کو دے رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف شفق ارسلان کو کڑوا کریلا بلاتی تھی۔ شفق اور افق نے ساری زندگی شہر میں گزاری تھی۔ ان کے بابا جنید شاہ نے اپنی جوانی کے دور میں ان کی ماما سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور یہ بات جنید شاہ کے گھر والوں کو کسی طور بھی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے جنید شاہ کو گھر سے نکال دیا، اور اس وقت سے اب تک جنید نے دوبارہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھا، اور ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شفق اور افق کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، دونوں بہنیں ایک ساتھ ہی کالج جاتی تھی، لیکن ان دونوں بہنوں کے مزاجوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ شفق تھوڑا جذباتی تھی اور جلدی غصہ کرتی تھی، جبکہ افق شفق سے چھوٹی ہونے کے باوجود ہر بات ہر موقع کو تحمل سے سمجھتی۔ کالج میں افق شفق کی جونیئر تھی۔ افق اپنے کلاس والے ارمان کو پسند کرتی تھی۔ ان دونوں کی پہلے دوستی ہوئی اور وہ دوستی پسند میں ڈھل گئی۔ ارمان شاہ ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ شفق بھی ان دونوں کی اس پسند کے بارے میں بہت اچھے سے واقف تھی، اور اس نے کبھی اس بات کی مخالفت نہیں کی
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارمان سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ وہ دونوں بہنیں بے فکری سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ گھر میں پیار محبت کرنے والے ماں باپ جو موجود تھے، لیکن ان کی اس ہستی بستی زندگی کو نظر لگ گئی اور ایک کار حادثے میں ان دونوں کے ماں باپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ وقت ان دونوں بہنوں کے لیے قیامت کا تھا۔ وہ دونوں بہت اکیلی ہو گئی۔ تب انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنے ددیال والوں کو دیکھا، جن میں ان کے دادا، تایا اور چچا اور کچھ کزن بھی شامل تھے۔ شفق کبھی بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ جو لوگ اس کے باپ کے جیتے جی اسے معاف نہیں کر سکے، وہ ایسے پتھر دل لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ اس طرح دونوں اکیلے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تب شفق کے دادا جعفر شاہ بڑی مشکل سے انہیں اپنے ساتھ گاؤں میں موجود حویلی میں لے جانے کے لیے راضی ہوئے۔ حویلی میں آنے کے بعد شفق اور افق کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ افق تو ایک من موجی سی لڑکی تھی، جلدی اس ماحول میں ڈھل گئی، جبکہ شفق کو ہر ایک بات، ایک فیصلے پر اعتراض تھا، کیونکہ اس نے یہاں پر مردوں کی حاکمیت دیکھی تھی اور عورتوں کو دبتے دیکھ کر اس کا غصہ ہوا ہوتا۔ یہاں کے مرد اور لڑکوں کو ہر قسم کی آزادی تھی، جبکہ گھر کی عورتیں اور لڑکیاں بس گھر میں قید ہو کر زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی اپنی نہ تو کوئی مرضی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی زندگی تھی۔ اور پھر وہ شفق شاہ ارمان کو اپنے کزن کے طور پر دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن چونکہ ارمان شاہ وہاں موجود سب سے مختلف تھا تو شفق کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حویلی میں اس کے دو چچا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بڑے چچا کا ایک بیٹا ارسلان اور دو بیٹیاں کنزا اور عروج تھی، جبکہ چھوٹے چچا کا ایک ہی بیٹا ارمان شاہ تھا۔ ارسلان شاہ اپنی پڑھائی مکمل کرتے گاؤں کی ذمہ داری سنبھال چکا تھا، جبکہ ارمان ابھی پڑھ رہا تھا۔ کنزا اور عروج کو بس میٹرک تک ہی پڑھایا گیا اور اب وہ سارا دن گھر میں اپنی ماں کے ساتھ کچن سنبھالتی۔ انہیں بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شفق نے انہیں کبھی زیادہ ہنستے بولتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنے بابا اور بھائی اور ارسلان سے باتیں کرتے یا شرارتیں کرتے دیکھا، بلکہ وہ تو اپنے باپ اور بھائی کی موجودگی میں زبان سے کوئی لفظ نکالنا بھی برا سمجھتی۔ شفق اور افق کی کنزا اور عروج کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی بہت اچھی لڑکیاں تھیں۔ وہ چاروں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی گپے لگا رہی تھی جب اچانک سے کنزا اور عروج خاموش ہوئی اور جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ شفق ان کے اس انداز پر حیران ہو گئی کہ تم دونوں نے کسی جن بھوت کو دیکھ لیا ہے جو تمہارے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں؟ شفق نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر ان کی نگاہ کی سمت پلٹتے ہوئے دیکھا تو داخلی دروازے سے ارسلان شاہ گہری سنجیدگی لیے اپنے موبائل میں مصروف اندر داخل ہو رہا تھا۔ شفق نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ بھائی، آپ کے لیے پانی لاؤں یا چائے لاؤں؟ ارسلان شاہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کنزا کی آواز پر رکا، لیکن بغیر اپنے سیل فون سے نظریں ہٹائے تو انکار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں دوبارہ کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، وہ اپنی سنجیدگی میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ اس پر کنزا اور عروج دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ ارے لڑکیوں، یہ تمہارا بھائی تھا یا پھر کوئی ڈریگن جس سے تم دونوں اتنا ڈرتی ہو؟ شفق نے تعجب سے پوچھا، جس پر کنزا اور عروج اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ خبردار، جو ہمارے بھائی کو کسی ایسے ویسے نام سے پکارا، ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنے بھائی کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی تھی، جس پر شفق نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ لیکن شفق نے محسوس کیا جب ارسلان شاہ دوبارہ وہیں ان کے پاس سے گزرا تو اس کے چہرے پر شفق کے لیے ناگواری سی تھی، اور شفق بہت جلد ایسی باتیں محسوس کرتی تھی۔ شفق کو یہ بات جاننے میں بہت برا لگا اور غصہ بھی شدید آیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ارسلان شاہ کو ان دونوں بہنوں کا اس حویلی میں آنا اور رہنا گوارا نہیں۔ میں ابھی آتی ہوں، تم لوگ باتیں کرو، شفق ان سے کہتے جلدی سے لاؤنج کی جانب بڑھی جس طرف ارسلان گیا تھا۔ سنو، شفق نے ارسلان کو پیچھے سے پکارا۔ اس سے بڑے کزن کو اس طرح بلانا اسے اچھا نہ لگا، لیکن جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ارسلان کے چہرے پر اپنے لیے ناگواری دیکھی تھی تو اسے عزت سے بلانا شفق کو بھی گوارا نہیں تھا۔ دوسری طرف ارسلان شاہ شفق کی آواز پر حیرانگی سے پلٹا۔ ارسلان اس وقت اپنی گاڑی کے پاس موجود تھا، جبکہ شفق کچھ فاصلے پر موجود برآمدے کے پلر کے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ارسلان کے چہرے پر ایک بار پھر ناگواری کے تاثر آئے۔ اس کا دوپٹے کے بغیر کھڑا ہونا اور ان تاثرات کو شفق بخوبی محسوس کر گئی، جس پر شفق کو غصہ آنے لگا۔ آپ کو شاید ہمارے یہاں آنا اور رہنا اچھا نہیں لگا، لیکن ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ زبردستی لائے گئے ہیں۔
कैसे भी इस हवेली और जायदाद में हमारे बाबा का बराबर का हिस्सा है। शफक ने वही बोला जो उसे समझ में आया, जबकि उसकी बातें अरसलान शाह के सर पर से गुजर गई। मुझे भला क्यों फर्क पड़ने लगा? तुम लोग जहाँ आओ, मेरी नापसंदीगी की वजह तुम्हारा ऊंचा आवाज में हंसना बोलना और इस वक्त यहाँ दुपट्टे के बगैर खड़े होना है, जबकि तुम जानती हो इस वक्त यहाँ कितने मुलाजिम हैं। अरसलान शाह ने इतराफ में इशारा करते हुए उसे एहसास दिलाया। अरसलान की बात सुनते ही शफक के चेहरे पर शदीद बरहमी के तासुर आए। मेरी मर्जी, मैं जैसे रहूं, आप कौन होते हैं इस तरह बोलने वाले? और प्लीज अपना ये फजूल का रौब हमारे ऊपर जगाने की जरूरत नहीं। शफक उंगली उठाकर बोलते वहां से पलट गई। अरसलान ने तासुर से नफी में सर हिलाया और कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी की तरफ रुख किया। इन सब के बाद शफक और अरसलान एक दूसरे से खींच से गए। दोनों ही एक दूसरे को बुलाना और एक दूसरे की तरफ देखना गवारा न करते। अगर कभी इत्तफाकन उनका टकराव हो भी जाता तो हमेशा तल्ख कलामी करते अपनी राह लेते। दूसरी तरफ अरमान शाह के साथ हवेली में आने के बाद शफक और उफक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि अरमान शाह तो उन दोनों को अपनी कज़न के तौर पर वो देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अब अपनी मोहब्बत पाना बहुत आसान लग रहा था और शफक उन दोनों की खुशी में खुश थी। अरसलान सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जैसे ही ऊपर की पोर्शन की तरफ आया, वहाँ मौजूद टीवी लाउंज में शफक और अरमान को बैठे देखकर चौंका। वो दोनों ही किसी गहरी गुफ्तगू में मगन थे। अरसलान शाह की नजरें बेसाख्ता शफक की तरफ उठी और कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। मुसलसल बोलने की वजह से उसकी गुलाबी रंगत और होठ, उसके हाथों को मिलाने का अंदाज, और फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर झूलती लटे और उनको पीछे करना। अरसलान शाह उसे देखकर महव हो गया और महवियत बढ़ती रही, जिसे महसूस करते शफक ने खुद को किसी की नजरों के हसार में पाया। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई तो सामने अरसलान शाह को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी आई। वो जो अभी धीमे अंदाज में बैठी बातें कर रही थी, अरसलान को देखते ही अचानक जोर जोर से बोलना और हंसना शुरू कर दिया। वो ये सब अरसलान को चिढ़ाने के लिए कर रही थी। दूसरी तरफ अरमान ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, जबकि अरसलान उसका यह अंदाज अच्छे से समझ गया था। इसलिए उसने ताज्जुब से नफी में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शफा किंजर और रूज के कमरे में आई तो दोनों बहनें कुछ परेशान सी थी। उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बहुत करीबी सहेली की शादी है, जिस पर वो जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें घर से इजाज़त नहीं। अरूज ने अफसरगी से शफक को बताया, कौन इजाज़त नहीं देगा तुम लोगों को? दिमाग में यही है, लेकिन उसका खड़ूस भाई नहीं मान रहा होगा। बाबा नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें हमारा कहीं भी बाहर आना जाना पसंद नहीं। किंजा ने मुंह बसोरते हुए जवाब दिया। शफक को उन दोनों पर तरस और हमदर्दी महसूस हुई। फिर उसके दिमाग में ख्याल कूदा तो उसकी आंखें चमकी। तो तुम दोनों अपने द ग्रेट भाई से बात क्यों नहीं करती? शफक ने उन्हें नई राह दिखाई। वो उनके लिए अफसरदा थी क्योंकि उसे अरसलान शाह से भी यही उम्मीद थी, वो भी इनकार कर देगा। लेकिन शफक की बात पर अरूज और किंजा के चेहरे पर खुशी के तासुर आए और वो दोनों उसी वक्त अरसलान शाह के कमरे की तरफ चली गई और शफक भी उन दोनों के पीछे दबे कदमों से आ रही थी। मगर वो कमरे में जाने की बजाय वहीं दरवाजे के पास बाहर खड़ी थी ताकि उस कड़वे करेले का जवाब सुन सके। भाई, हमारी सहेली रानिया की शादी है और हमें वहां जाना है। किंजा और अरूज दोनों अरसलान शाह के सामने एक जुबान होकर बोले। हाँ, जाओ ना, सहेली की शादी पर तो तुम लोगों को जाना चाहिए, वरना तुम लोग इतना कहाँ आती जाती हो। मगर हाँ, ड्राइवर के साथ वक्त पर जाना और वक्त पर आ जाना। अरसलान ने फट से उन्हें इजाजत दे दी और साथ नसीहत भी की। किंजा और अरूज खुशी से खिल पड़ी। शुक्रिया भाईजान, मगर भाई वो बाबा नहीं मानेंगे। किंजा और अरूज ने दुखीपन से कहा। बेफिक्र रहो, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम दोनों जाओ, तैयारी करो। अरसलान शाह इस वक्त अपने मामूल की संजीदगी से बात कर रहा था। अरसलान शाह के कमरे के बाहर खड़ी शफक उसके मान जाने पर हैरान और परेशान थी, लेकिन उसे किंजा और अरूज के लिए खुशी महसूस हुई। जाफिर शाह की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उनकी तबीयत की खराबी पर सारे घर वाले बहुत परेशान थे। उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी और अपनी ख़राब तबीयत से घबराते वो अरसलान और शफक की निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगे, क्योंकि वो अपने मरहूम बेटे की आखिरी निशानी को हमेशा अपने पास देखना चाहते थे। उन्हें शफक से कुछ ज़्यादा ही ज़ाती लगाव था। उन्हें शफक में अपने बेटे की झलक नज़र आती थी, इसलिए वो उसके लिए
اپنے سب سے اچھے پوتے یعنی ارسلان شاہ کا انتخاب کر رہے تھے۔ ان حالات میں شفق اور ارسلان دونوں ہی انکار نہ کر پائے اور ایک مضبوط رشتے میں بن گئے۔ لیکن جیسے ہی جعفر شاہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو شفق اس رشتے سے آزاد ہونے کے لیے دماغ میں تانے بانے بننے لگی، جس کی خاطر وہ ایک دن موقع دیکھتے ہی ارسلان کے کمرے میں چلی گئی اور آہستہ سے دستک دیتے کمرے میں چلی آئی۔ ارسلان کہیں جانے کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ ارسلان شاہ اس وقت کالی شلوار قمیض میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ شفق کی نظریں اس پر رکی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا اور شلوار قمیض اس پر کچھ زیادہ ہی جچ رہی تھی۔ شفق نے بامشکل اس کے وجود سے نظریں چرائیں۔ میرا جائزہ لے لیا ہو تو بولو کس بات کے لیے آئی ہو؟ ارسلان شاہ نے اسے شرمندہ کیا، جس پر واقعی شفق خفت زدہ ہوئی اور اپنی بے خودی پر خود پر لعنت بھیجنے لگی۔ میں آپ سے اپنے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہوں۔ میں آپ کو سمجھانے آئی ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کا اور میرا سوچنے کا انداز، بات کرنے کا انداز سب کچھ الگ ہے۔ میں آپ کی پسند پر اور آپ میری پسند پر پورا نہیں اترتے، اس لیے ہماری اگلی زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ہمیں ابھی سے کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ شفق نے جلدی جلدی اپنے یہاں آنے کا مدعا بیان کیا۔ میری پسند چھوڑو، تم اپنی پسند بتاؤ، تمہیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے؟ ارسلان نے اسی طرح اپنی تیاری میں مصروف سوال کیا، جو لونگ ہو، کیئرنگ ہو، خام خواہ میں اپنا ایٹیٹیوڈ اور روب نہ جھاڑے، جیسا کہ ارمان شاہ، وہ بھی تو اسی گھر میں رہتا ہے، لیکن آپ سے بالکل مختلف ہے، بلکہ سب سے مختلف، میرے بابا جیسا۔ شفق نے جھٹ اپنی پسند بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ مثال بھی دے دی، اور اس کی اس مثال پر ارسلان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم نے مجھے کس پر روب ڈالتے دیکھا ہے؟ ارسلان نے سنجیدگی سے ایک طرف پڑی اپنی شال کندھوں پر پھیلائی۔ وہ شفق سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ارسلان شاہ طنزیہ طور پر مسکرانے لگا۔ نہیں ہے نا اس کا کوئی جواب؟ تو تم میرے رویے کی سنجیدگی کو میرا جرم بنا رہی ہو۔ تم نے بس مجھے غلط سمجھا ہے، لیکن تھوڑا میرے بارے میں سوچو اور سمجھو، میں تمہیں اتنا برا نہیں لگوں گا۔ ارسلان شاہ سب کچھ سن کر دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ شفق کو وہ خود پر چھایا لگ رہا تھا۔ شفق کی نظر آج بار بار اسے دھوکہ دیتی ارسلان کا طواف کر رہی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں جھنجھلانے لگی۔ ارسلان فاصلہ کم کرتے اس کی طرف جھکا۔ شفق جلدی سے ایک قدم پیچھے ہوئی، جس پر ارسلان مسکرایا۔ ڈرو نہیں، تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ ارسلان اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ شفق اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس کی شخصیت کے تلسم میں کھوئی رہی۔ شاید نکاح کے بول اپنا اثر دکھا رہے تھے، اور پھر شفق کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کے دل و دماغ پر ارسلان شاہ قبضہ کرنے لگا۔ وہ اسے سوچنے لگی تھی، اور اب اسی وقت بھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں موجود ارسلان کو دیکھ رہی تھی، جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیل فون پر کال سننے میں بزی تھا۔ وہ بے دھیانی میں بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں افق کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس کی نظروں کی سمت دیکھنے لگی، اور شفق کو ارسلان شاہ پر نگاہیں ٹکائے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ بھائی اچھے لگ رہے ہیں نا؟ افق تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ تو شفق بری طرح اپنی دنیا سے باہر نکلی۔ پتہ نہیں، میں تو تمہارے بھائی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، میں تو ویسے ہی لانگ میں پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ شفق افق کو جواب دیتی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ بہت ہینڈسم ہے، آپ کی اور ان کی جوڑی بہت پیاری ہے۔ افق نے کھلے دل کے ساتھ ان کی تعریف کی، اور دل ہی دل میں شفق اس کی تعریف سے متفق ہوئی۔ کہاں اچھی جوڑی ہے ہماری، کہاں میں ہنسمکھ اور ہنسنے بولنے والی لڑکی، اور کہاں وہ کڑوے کریلے۔ شفق نے ہونٹ مروڑتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، بس ارسلان بھائی تھوڑا سنجیدہ رہتے ہیں، لیکن اب آپ ان کی بیوی ہیں، انہیں تھوڑا ہنسنا بولنا سکھائیں۔ افق نے آرام سے حل بتایا، آپ انہیں کریلا بول رہی ہیں، ویسے تھوڑی تھوڑی کریلے جیسی تو آپ بھی ہے۔ آخر میں افق کا لہجہ شرارتی ہوا، جس پر شفق نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مجھے لگتا ہے ارسلان بھائی گھر میں بڑے ہیں تو ان پر ذمہ داریاں آ گئی ہیں، اس لیے وہ ایسے ہو گئے ہیں، ورنہ تو ہر لحاظ سے میں نے انہیں بہت اچھا پایا ہے۔ افق نے ارسلان کی تعریف کی تو شفق نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اپنی رائے دے رہی تھی، اور اس کی بات پر شفق نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنی بہن کے اتنی آسانی سے مان جانے پر
افق مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گھر کے لاؤنج میں اس وقت بہت سے مہمان موجود تھے جو کہ عروج کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ شفق عروج کو اچھے سے تیار کر کے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئی۔ عروج بہت زیادہ گھبرا رہی تھی تو شفق اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں سب کو سلام کرتی ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ عروج تو نظریں جھکائے بیٹھی تھی جبکہ شفق وہاں موجود مہمانوں کا باریک بین سے جائزہ لے رہی تھی۔ ارسلان شاہ نے بغور شفق کو دیکھا جو اس کی بہن کے ساتھ ایک بڑی بہن کی طرح رویہ اپنائے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھی۔ ارسلان شاہ کو اس کا یہ انداز بہت پیارا لگا۔ بے شک وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی لیکن اپنے باقی رشتوں کے لیے وہ کافی مخلص معلوم ہوتی تھی۔ اگر وہ بھی اس کی پسند بن جاتا تو وہ کیسا رویہ اپناتی اس کے ساتھ۔ ارسلان بس یہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ جب اس وقت لڑکے کی ماں بولی تو سب نے چھمبے سے اس کی طرف دیکھا جو کہ پہلے عروج کی صاف رنگت پر تبصرہ کرتی کہ سفید رنگ قدرتی ہے یا پھر کریموں سے کیا ہے۔ اب وہ اس کو دوپٹہ اتارنے کا بول رہی تھی تاکہ اس کے بالوں کا جائزہ لے سکے کیونکہ اس کے بیٹے کو لمبے بال پسند تھے، اور اس کی ڈیمانڈ پر عروج نے گھبرائی نظروں سے شفق کی طرف دیکھا۔ شفق نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے تسلی دی۔ عروج ایسا کچھ نہیں کرے گی، آنٹی فضول باتیں مت کریں۔ اس سے پہلے کوئی بولتا شفق نے نڈر انداز میں اس عورت کو جواب دیا جس پر وہ غصے سے شفق کو گھورنے لگی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا؟ آج کل تو یہ عام سی بات ہے بی بی۔ اس عورت نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ عروج کوئی کھلونا نہیں ہے جو کوئی چیز آپ اس طرح پرکھیں گی۔ اگر آپ اس کو بہو بنانا ہے تو ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا۔ شفق نے دو ٹوک انداز اپنایا اور اس کے انداز پر وہ عورتیں اور عروج کی ماں صفیہ بیگم اسے ناگواری سے دیکھنے لگی۔ شفق تم چپ کر کے بیٹھو، ہم ہیں نا بات کرنے کے لیے۔ صفیہ بیگم نے شفق کو ٹوکا تو شفق نے لب بھیجے اور نظریں پھیر لی جبکہ عروج کا جسم ہلکا ہلکا لرزنے لگا۔ ماں جی، شفق بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ان آنٹی کے انداز و اطوار بالکل اچھے نہیں لگے۔ میں اپنی بہن کا رشتہ یہاں نہیں کروں گا، انہیں کھلائے پلائے اور عزت سے روانہ کریں۔ ارسلان شاہ اپنی اصلی سنجیدہ انداز میں گویا ہوا اور اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ صفیہ بیگم صبر کے گھوٹ بھر کر رہ گئی۔ وہ عورت اپنی عزت افزائی پر بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر چلی گئی جس پر عروج اور شفق نے سکون کی گہری سانس بھری۔ شفق دل ہی دل میں ارسلان شاہ کو خود کا ساتھ دینے پر مسکرا رہی تھی۔ واہ جی، اب کیا ایسے رشتے ہوں گے؟ ارسلان بھی بلا وجہ غصہ کر کے گیا ہے۔ صفیہ بیگم دادا سے شکایت لگانے لگی جو خاموش بیٹھے سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ صبر سے کام لو، یہ فیصلے اتنی جلد بازی میں نہیں ہوتے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا ارسلان کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اس نے یقیناً کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ جعفر شاہ اپنی بے ساکھی کے ساتھ اٹھے اور کمرے کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح سب کے ادھر ادھر ہونے پر شفق نے بھی جلدی سے عروج کا ہاتھ پکڑا اور اندر چلی گئی کیونکہ اسے اب اپنی تائی کی توپوں کا رخ اپنی طرف ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے جب سکندر شاہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دادا جان میرے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں اور وہ عروج کے لیے رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگ ان سے ایک بار ملے تو یقیناً آپ کو ان سے مل کر اچھا لگے گا، باقی جو آپ کو بہتر لگے۔ ارسلان کی بات پر جعفر شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بولے عروج کے رشتے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ انذار اور ارمان کا رشتہ بھی پکا ہو جائے۔ جعفر شاہ کی اس بات پر شفق اور افق کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی جبکہ ارمان شاہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ جی بہتر دادا جان، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ارسلان شاہ کی حامی بھرنے پر شفق کے گلے میں نوالا اٹکنے لگا۔ وہ ارسلان شاہ کی اہمیت کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی، سب اس کے فیصلے کو بہت اہمیت دیتے۔ یہ باتیں سنتے افق کے بھوک پیاس اڑ گئی۔ اس نے بامشکل خود کو رونے سے روکا۔ شفق اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور جلدی دونوں بہنیں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ شفق کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی، اپنا ماتھا سہلا رہی تھی جبکہ اس وقت افق کا تو رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، وہ تب سے بس روئی جا رہی تھی۔ شفق اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر چکی تھی لیکن وہ چپ ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ شفق کو اس مسئلے کا حل سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ادھر ادھر چہل قدمی کرتے آخر کار اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا جس پر پہلے تو وہ ششو پن کا شکار ہوئی لیکن پھر اپنی بہن کے لیے اسے ایک کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے افق کے پاس بیٹھتے اسے چپ کروا کر تسلی دی کہ اس کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ کرے گی، وہ بے فکر ہو جائے۔ اپنی بہن کی کچھ پر امید ہونے پر افق کے آنسو تھمنے لگے
افق کو چپ ہوتے دیکھ کر شفق اس کے کمرے سے باہر آئی اور کچھ پل کے لیے وہیں کوریڈور میں ٹھہری۔ فاصلے پر موجود ارسلان شاہ کے کمرے کی طرف اس کی نگاہ گئی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ ایک بار اس سے بات کر کے دیکھے، اس کے سامنے ارمان اور افق کی پسندیدگی کو رکھے، تو کیا پتا وہ اس سارے مسئلے کو سلجھا لے۔ اس وقت رات کافی ہو رہی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ شفق اپنا دل مضبوط کرتی آگے بڑھی اور اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ارسلان نے دروازہ کھولا۔ سامنے شفق کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم اس وقت؟ خیریت؟ ارسلان شاہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے اندر آنے دیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شفق کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ارسلان شاہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ ارسلان شاہ بیڈ پر جا بیٹھا جبکہ شفق بیٹھنے کی بجائے کھڑی تھی، جس پر ارسلان نے اسے ٹوکتے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کرے۔ شفق، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آرام سے مجھ سے ڈسکس کرو، تم میری بیوی ہو، مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو۔ اسے نگاہیں جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو ارسلان نے کہا، وہ بات یہ ہے کہ آج ڈائننگ ٹیبل پر دادا جان نے ارمان اور کنزا کی شادی کی جو بات کی، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ شفق نے بولنا شروع کیا تو اس کی باتوں میں ارمان کے ذکر پر ارسلان شاہ کا دل تھمنے لگا۔ اسے لگا شاید اس کا وہم سچ ثابت ہونے والا ہے۔ شفق شاید ارمان کو پسند کرتی ہے اور آج وہ دھڑلے سے اس کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے آئی ہے۔ وہ مٹھیاں اور لب بھیج کر رہ گیا جبکہ شفق اسی طرح بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ ارمان اور افق کلاس فیلو تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا، میرے لیے کنزا بھی بالکل ویسے ہے جیسے افق، لیکن افق اور ارمان کی محبت، ان کے بارے میں جانتی ہوں اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز آپ کے پاس کا کوئی حل ہے تو بتائے۔ شفق نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی تو ارسلان شاہ نے ایک سکون بھری گہری سانس لی۔ کیا ارمان افق کو پسند کرتا ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ارسلان شاہ نے تصدیق چاہی، جی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شفق اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ جیسے ایک بار پھر سنتے ارسلان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ شفق کی نظر اسی پر تھی، وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہیں ارسلان کو برا تو نہیں لگا، اور ارسلان کے امتحان کا وقت تھا کہ وہ کس کا ساتھ دیتا ہے۔ ارسلان چہرے پر سوچ تاثرات لے کر بہت حیران ہوا۔ پلیز ارسلان، افق کو اپنی بہن کی جگہ پر رکھ کر سوچے۔ ارسلان کو چپ دیکھ کر شفق بے چین ہو گئی، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ ایسی بات نہیں، افق میری بھی بہن ہے، میں اس کے لیے کبھی برا نہیں چاہوں گا، تم بے فکر رہو اور یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ارسلان نے بولتے ہوئے شفق کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا سچ میں؟ تھینکس میری بات ماننے کے لیے۔ شفق خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے سر سے جیسے مانو بوجھ ٹل گیا۔ یہ صلح صفائی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، ویسے بھی میں تمہاری بات مان رہا ہوں تو مجھے کوئی انعام تو ملنا چاہیے۔ ارسلان شاہ نے اپنے ہاتھ میں موجود شفق کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو دونوں کے درمیان فیصلہ ہوا اور کم ہوا تھا۔ ارسلان شاہ کی گمبھیر آواز اور لہجے پر شفق نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ شفق دھیمی سی آواز میں بولی۔ کچھ بولنے کی بجائے وہ جھکتا شفق کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ شفق کی بولتی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان پیچھے ہوا تو شفق جھٹ کھڑی ہو گئی، لیکن ہاتھ ابھی بھی ارسلان کی قید میں تھا۔ میں چلتی ہوں، تو افق کو جا کر یہ خوشخبری سنانی ہے، وہ شرمگیر لہجے میں بولی۔ اس کے شرمانے اور گھبرانے پر ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف سے بھاگی۔ گھر میں اس وقت بہت بڑا فنکشن چل رہا تھا جس پر افق اور ارمان کے ساتھ عروج اور اس کے پسند کردہ لڑکے قاسم کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ سب بہت زیادہ خوش تھے اور کچھ دن شفق کی چچیوں کا رویہ بدلا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ اس موقع پر شفق کی نظریں بار بار ارسلان کو دیکھتی تھی۔ وہی ارسلان ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتا، دل کو سکون پہنچاتا، جو کہ آج سجی سوری سر پر دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے وہ شفق کو نظر نہ آیا تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ ارسلان کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس وقت کنزا آ کھڑی ہوئی۔ کنزا، یہ لڑکی کون ہے جو تمہارے بھائی سے چپکی ہوئی ہے؟ شفق نے لفظوں کو چبا کر پوچھا۔ یہ لڑکی، یہ میری خالہ کی بیٹی رانیہ ہے اور یہ بھائی کو پسند کرتی تھی، کنزا نے مزے لے کر بتایا۔ اسے شفق کے چہرے پر
जलने के तासुरात अच्छे लग रहे थे। पसंद करती थी तो क्या अब उसे नहीं पता कि तुम्हारे भाई बुक हो चुके हैं? शफक ने तेज लहजे में पूछा। शफक खा जाने वाली नजरों से रानिया को देखने लगी। शफक की जगह जितनी मर्जी भूख हो, लेकिन जैसे ही कोई उसे खाली देखे कब्जा जमाने की कोशिश करता है। तुम भाई से दूर दूर रहती हो तो रानी अपना काम निकालने की कोशिशों में है। किंजा ने शफक को मजीद तपाया। किंजा का दिल किया वो जोर जोर से हंसे, क्योंकि उसकी बात सुनते ही शफक तेज तेज कदम उठाते अरसलान और रानिया की तरफ जा रही थी। अरसलान, आप यहाँ खड़े हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। शफक अरसलान के बाजू में बाजू डालती ऐसे बोली जैसे उनके दरमियान न जाने कितनी बेतकुल्फी हो। अरसलान ने चौंकते हुए शफक की कार्रवाई देखी। अरसलान, ये आप ही कौन है, हमारा तारुफ नहीं करवाएंगे। शफक ने आप ही लफ्ज को काफी लंबा खींचा और खुद के लिए आप ही लफ्ज इस्तेमाल होते रानिया ने गुस्से से शफक को घूरा। अरसलान ने भी बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई। शफक, ये मेरी खाला की बेटी रानिया है, और रानिया ये मेरी कजन और बीवी शफक। अरसलान ने मुकम्मल तारुफ करवाया कि शफक के दिल को ठंडक पहुंची। कोई काम था तुम्हें मुझसे? अरसलान ने इस्तफार किया, जो मगर अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखे नामालूम गिर जा रही थी। हाँ, वो मुझे एक बात करनी थी आपसे। शफक ने ड्रामाई अंदाज में रानिया की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी मौजूदगी में बात न करना चाह रही हो, जिस पर कुड़ते हुए रानिया दांत पीसते हुए वहां से चली गई। शफक ने पीछे से उसे मुंह चुड़ाया। पूरी बात शफक, ऐसा नहीं करते। अरसलान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए शफक से कहा। ओ सॉरी, ये भी तो गलत है, किसी की मलकियत पर कब्जा करने की कोशिश करना। शफक ने कंधे उचकाए। यानी तुम मुझे अपना समझने लगी हो? और ये वारदात कब हुई? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरसलान बोलते हुए उसे तेजी से अपने मुकाबिल कर गया। क्या मतलब? कौन सी वारदात? क्या भूल गए हैं आप? क्या मेरे निकाह में है? शफक अनजानपन से बोली, जैसे उसे अरसलान की बात का मतलब समझ में न आया हो। अच्छा, ज्यादा अनजान ना बनो। तुम शायद उस निकाह की बात कर रही हो जिससे छुटकारा पाने के लिए तुम मेरे पास आई थी। अरसलान ने उसे कुछ दिनों पुरानी बात याद दिलाई। हाँ, तब हालात ऐसे थे ना। अब शायद आपको ये निकाह पसंद नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपको अच्छी नहीं लगती थी। शफक ने अपने दिल में मौजूद बात जब अरसलान को बताई तो वो दोनों एक दूसरे में मसरूफ देकर शफक का हाथ पकड़ते घर के अंदर की जाने बढ़ गया। शफक ने हैरानगी से उसका ये अमल देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। अरसलान शफक को लाउंज पर बिठाए पिलर के पास ले आया, जहाँ वो उसे आसानी से किसी की नजर में ना आ सकते थे। वो शफक को उस पिलर के साथ लगाता खुद उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा हो गया। उसके दोनों तरफ पिलर पर हाथ रखे और वो शफक को अपनी कैद में ले गया। तुमसे किसने कहा तुम मुझे पसंद नहीं थी या नहीं हो? अरसलान का लहजा कुछ संजीदगी इख्तियार कर गया था। तुमने सारी बातें खुद ही अखज़ कर रखी हैं। अरसलान ने दोबारा बोलते हुए उसकी थोड़ी के नीचे आते झुका, उसका चेहरा आहिस्तगी से ऊपर को किया। हाँ, मैं जब यहाँ आई थी तो आपकी आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखी थी। शफक को याद आया, वो नापसंदीदगी नहीं, बस थोड़ी नागवारी थी, वो भी तुम्हारे बोलने के अंदाज पर। और फिर तुम बिना दुपट्टे के मुझसे लड़ने लॉन में आ गई। मेरा गुस्सा करना तो बनता था ना, लेकिन मुझे जल्दी अंदाजा हो गया कि तुम मुझे जिद करने के लिए ऐसी हरकतें करती हो। और सरार ने बताया, वो इतना भी अनजान नहीं जितना नजर आता है, जिस पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन जल्द ही वो अपनी अजली एतमाद में आ गई। देख लें, फिर मैं ऐसी ही हूँ, शफक ने भरम दिखाते हुए कहा। तो अरसलान शाह के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आ गई। जैसी भी हो, मुझे दिलो जान से कबूल हो, और अब से नहीं, निकाह से पहले भी तो मुझे अच्छी लगने लगी थी। अरसलान शाह ने अपना हाल दिल बयान करना जरूरी समझा। अरसलान के बोले लफ्जों पर शफक के चेहरे पर कोसों कज़ा के रंग बिखरने लगे और चेहरे के गुलाबीपन में इजाफा हो गया। इन बदलते रंगों को अरसलान ने जान मारती निगाहों से देखा। शफक के होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट उभरी तो अरसलान ने शफक के गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर करते वो उसके सॉफ्ट लिपस्टिक से सजे होठों पर अपने होठ रखने लगा। उन पर अपना नरम सा लफ्ज छोड़ते शफक ने उसका हाथ गाल से उठाते उसके सामने से हटना चाहा, लेकिन अरसलान ने ऐसा मुमकिन न होने दिया। वो उसके दोनों कंधों पर अपने बाजू टिकाता उसकी ओर नजदीक हुआ। तुम्हें पता है, इस तरह सजी सवरी और सर पर दुपट्टा लिए तुम पूरी मेरी दुल्हन लग रही हो। और हाँ, तुम्हारे अंदर जो शरारतीपन है ना, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं। मैं इतनी हिम्मत तो रखता हूँ कि अपनी बीवी की शरारतों को बर्दाश्त करूँ। अरसलान धीमी आवाज में बोलना
اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ پھر شفق اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور اس کی باتوں پر شفق کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکنے لگی۔ تو ارسلان نے تھوڑا چونکتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر شفق جواب دینے کی بجائے حق سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ تو ارسلان نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ آپ بہت اچھے ہیں ارسلان، میں آپ کو غلط سمجھ بیٹھی تھی، سوری۔ شفق نے اسی طرح اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے بولا۔ اب سوچ لو، میں لونگ اور کیئرنگ بھی نہیں ہوں، بہت روب جھوڑنے والا اور ایٹیٹیوڈ دکھانے کی عادت ہے۔ ارسلان نے شرارت سے اس کی پچھلی باتیں یاد کرائی۔ جی نہیں، میں جان گئی ہوں، آپ لونگ بھی ہیں اور کیئرنگ بھی، بس تھوڑے سنجیدہ ہیں اور کم بولنے والے، لیکن فضول کا روب اور ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے۔ شفق نے آرام سے اس کی خوبیاں بیان کی۔ ارے واہ، تم تو مجھ سے زیادہ جان گئی ہو، مہربانی، نوازش۔ اور شفق اس کے انداز پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس ہنسی پر قربان جاتے ارسلان نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اس سے پہلے ان کے درمیان اور باتیں ہوتی، کسی کے قدموں کی چاپ سنتے ہی دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے، لیکن وہاں آتی رانیہ کو دیکھتے شفق نے منہ بنایا اور بڑی لگاوٹ کے ساتھ وہ ارسلان کے بازو پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے اسے باہر چلنے کو بولتے جان بوجھ کر رانیہ کے آگے سے گزری، اور اس کی اس حرکت پر ارسلان نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ ناول اچھا لگا ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔